السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے احباب، بہت ہی پیارا بیان سید امین القادری صاحب کا ہم لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم جو بھی بھائی، ہماری ماں اور بہنیں، ہمارے دوست، ہمارے احباب جو اس بیان کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک ان کی دلی آرزو اور تمناؤں کو پورا فرما، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ان کے سینوں میں پیوست فرما۔ تو دوستو، بیان شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور اینڈ شیئر کیجئے اور ڈھیر سارا پیار دیجئے۔ تو چلیے دوستو، بیان شروع کرتے ہیں۔ سید امین القادری صاحب ہماری کس طرح سے اصلاح فرما رہے ہیں، چلیے آپ خود ہی سن لیجئے دوستو۔ لیکن ہمیں بھی تو کوشش کرنا چاہیے، دنیا دارالعمل ہے۔ آئیے میں جلدی اپنی بات پوری کروں۔ میرے بھائیوں، اتنا ہی نہیں، میرے اور تمہارے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سورج سروں پر ہوگا اور انسان کے پسینے کی کیفیت یہ ہوگی۔ چوتھے آسمان پر ہے تو مئی میں اور اپریل میں کتنا پسینہ نکلتا ہے، جب سورج سر پہ ہوگا تو کتنا پسینہ نکلے گا۔ عمل کے اعتبار سے کس کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ کمر تک ہوگا، کوئی پسینہ کندھے تک ہوگا، کسی کے منہ تک پسینہ پہنچے گا، اور کوئی پسینے میں ڈبکیاں لے رہا ہوگا۔ اور اس پسینے کی خصوصیت یہ ہوگی، جس کا پسینہ ہوگا اسی کے ساتھ ہوگا، وہ جہاں جہاں جائے گا پسینہ اس کے ساتھ ساتھ جائے گا۔ بازو والے کو پسینہ ٹچ نہیں کرے گا، یہ میرے اللہ کی قدرت ہے۔ سروں میں بھیجے کھولتے ہوں گے، ناک سے بہتے ہوں گے، یہ کیفیت ہوگی۔ ام المومنین سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت میں لوگ ننگے اٹھیں گے تو کیا بے حیائی نہیں ہوگی؟ یعنی لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر شرمائیں گے نہیں؟ آقا فرماتے ہیں، عائشہ، قیامت کے دن لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی، لوگ اپنے آپ کو دیکھنے کی فرصت نہیں پائیں گے، کسی اور کو کیا دیکھیں گے؟ قرآن اس دن کے لیے کہتا ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، جتنے تمہارے کٹر اور پکے دوست ہیں وہ سب تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے سب دشمن ہو جائیں گے، کوئی دوست کام نہیں آئے گا۔ فرشتوں کی شان اس دن قرآن بیان کرتا ہے، یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن۔ اس دن جبریل جیسا فرشتہ اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے۔ جبریل بھی اللہ کی بارگاہ میں کلام کرنے کی جرات نہ کر سکیں گے، فرشتے بھی کلام کرنے کی جرات نہ کر سکیں گے۔ اللہ اکبر، سب ہیبت سے کانپیں گے۔ اس دن کے لیے آج کا جوان جو پاک بھی نہیں رہتا، کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے، 5 کلمے بھی اس کو یاد نہیں ہے، وہ کہتا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا، قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرے بھائیوں، کیا دیکھو گے؟ آؤ تھوڑی دیر کے لیے ذرا میدان محشر کا نقشہ اور میدان محشر کی تیاری کرنے والوں کا، اسی لیے تو جن لوگوں نے اس حقیقت کو جانا، اس حقیقت کو مانا، اس حقیقت کو پہچانا، ان کی کیفیت کیا تھی آپ کو بتاؤں۔ آج ہم قیامت میدان محشر کی کوئی تیاری نہیں کر رہے ہیں، آخرت کے دن کی کوئی تیاری نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو دولت محشر میں نہیں جانے والی، جو دولت قبر میں نہیں جانے والی، اس دولت کے لیے کمانے کے لیے کوئی دلی تک جا رہا ہے، کوئی بمبئی تک جا رہا ہے، کوئی کلکتہ تک جا رہا ہے، کوئی امریکہ، لندن اور سعودی تک جا رہا ہے۔ میرے بھائی، جو دولت میں میدان محشر میں کام نہیں آنا، اس کو کمانے کے لیے 7 سمندروں کا فاصلہ طے کر رہے ہو، اور جس نیکی نے محشر میں کام آنا ہے، اس کو کمانے کے لیے بسترا چھوڑ کے محلے کی مسجد میں بھی نہیں جا رہے ہو۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ سوچو، ہم یہ نہیں کہتے نہ کماؤ، بالکل کماؤ، بالکل کھاؤ، بالکل موج مستیاں بھی کرو، انجوائے بھی کرو، لیکن حرام کام مت کرو، اللہ کو ناراض مت کرو، رب تبارک و تعالیٰ کے غضب کو چیلنج مت کرو۔ آئیے آپ کو بتاؤں، جنت اتنی سستی نہیں ہے جتنی سمجھ رکھا ہے۔ میدان محشر
محشر اتنا آسان نہیں ہے جتنا سمجھ رکھا ہے. اللہ اکبر. آپ کو بتاؤں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کر کے کہتے ہیں کاش میں کسی مومن کے سینے کا ایک بال ہوتا. اللہ. کون کہہ رہا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم سنیوں کے عقیدے میں جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے صدیق اکبر کا جنتی ہونا یقینی ہے. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. اس کے باوجود صدیق اکبر کہہ رہے ہیں, صدیق اکبر کہہ رہے ہیں, ذرا غور کیجئے, محسوس کیجئے. نعرے پہ مت جائیے گا, بھی تھوڑا محسوس کیجئے, وقت بھی بچا لیں. میرے پاس بس اب 40 جو ہے وہ 20 سے 25 منٹ کا ٹائم رہ گیا ہے. میں بات جلدی جلدی سمیٹنا ہوں, تھوڑی دیر کے لیے ذرا غور کر لیں. کون صدیق اکبر؟ اللہ اکبر, جس کے لیے قرآن میں آیت آ رہی ہے وَلَا سَوْفَ يَرْضَى. کون صدیق اکبر جس کے لیے اتقا کہا جا رہا ہے؟ کون صدیق اکبر؟ حضور اپنی بیماری کی حالت میں اپنے مصلح پر صدیق اکبر کو کھڑا کر رہے ہیں. کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر اللہ اکبر جس کی اللہ اکبر شان میں قرآن کی آیت یوں نازل ہوتی ہے, ہر صحابی کا جو ہے وہ صحابی ہونا کسی تابعی نے بتایا, کسی صحابی نے بتایا. اللہ اکبر. کسی محقق نے بتایا ابو بکر صدیق وہ صحابی ہے جس کی صحابیت کا اعلان اللہ کا قرآن کر رہا ہے, جس کی صحابیت کا اعلان اذ یقول لصاحبہ. اللہ اکبر. جب انہوں نے اپنے صاحب سے کہا اللہ اکبر, جس کو صحابی قرآن کہتا ہے, اللہ اکبر, وہ صدیق اکبر کی بات سنو. اور پھر ان کو جنت کی بشارت حضور نے دی, جنت کی بشارت اللہ نے دی. وہ صدیق اکبر کہہ رہے ہیں محشر کیا ہے ذرا غور کر لو. ہم ناواقف ہیں, نابلد ہیں, غافل ہیں, غفلت میں ڈوبے ہیں, دنیا کی محبت میں ڈوب کر آخرت کو بھول چکے ہیں. صدیق اکبر کہتے ہیں کاش میں کسی مومن کے سینے کا ایک بال ہوتا تاکہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حساب سے بچ جاتا. حساب یہ ہے اللہ کی بارگاہ کا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی معرفت نصیب تھی, یہ وہ لوگ ہیں جن کو رسول اللہ کی معرفت نصیب تھی. آپ سے پوچھتا ہوں, یہ تو صدیق ہے, اور صدیق کی بیٹی صدیقہ, کائنات میں کوئی عورت ایسی نہیں جس کے بستر پہ قرآن آیا ہو سوائے صدیقہ بنت صدیق کے. ایک ہی خاتون ہے جس کے بستر پہ قرآن آیا, اور وہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کی ذات ہے جس کے بستر پہ قرآن آتا ہو. لیکن حضرت قاسم ابن محمد ابن ابو بکر صدیق کے پوتے اور سیدہ عائشہ صدیقہ کے بھتیجے حضرت محمد بن ابو بکر کے بیٹے, وہ کہتے ہیں کہ میری پھپھی تھی ام المومنین, رشتے میں پھپھو لگتی تھی, میری پھپھو تھی ام المومنین. میں روزانہ صبح کے وقت سوچتا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو تو میں نے بہت نہیں دیکھا, ام المومنین میری پھپھی ہے. سید امین القادری صاحب کا بیان آپ کو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور اپنی رائے درج کریں. تو ہم پھر آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ, نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ اجازت دیں اپنے چھوٹے بھائی محمد وسیم کو, پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.